شاہ غسان کا بادشاہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ طواف کے دوران کسی غریب آدمی کا پاؤں اس کے جبے کے اوپر آ جاتا ہے، اور وہ بادشاہ ہے، اس کی تو ناک کھڑی ہو گئی ہے، اس نے اس کو تھپڑ دے مارا ہے کہ بھائی تمہیں نظر نہیں آتا کہ میرے جبے کے اوپر تم نے پاؤں رکھ دی ہے۔ وہ غریب آدمی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے۔ وہاں خلیفہ کے پاس جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کے پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص آیا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے، تو جناب عمر رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی نے کہا کہ وہ یہیں کہیں ہوں گے، مسجد میں ہوں گے یا ساتھ کہیں پر ہوں گے۔ اب تلاش کرنے پر نہیں ملے ہیں، تلاش کرتے کرتے وہ بھی اور وہ غیر مسلم آدمی خلیفہ کو تلاش کر رہے ہیں کہ کدھر گئے ہیں۔ مسجد نبوی کے ساتھ وہ متصل جنت البقیع کا قبرستان، اس کے اندر ایک درخت ہے، اور اس درخت کے سائے میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے اور سو رہے ہیں۔ کیا اس طرح کی زیادہ زندگی، اس سے بھی بڑا زہد اور تقوی دنیا کے اندر کسی انسان میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ وقت کا حاکم ہو، لاکھوں مربع میل کا وہ بادشاہ ہو، اور زندگی اس طرح پروٹوکول سے خالی ہو؟ ہمیں تو چھوٹا سا ذرا وسائل آ جاتے ہیں تو ہم تو اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، نہ ہمیں رشتوں کی تمیز رہتی ہے، نہ ہمیں اپنی حیثیت کی کوئی تمیز رہتی ہے۔ تو شاہ غسان کی شکایت لے کر وہ غریب آدمی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچا ہے۔ آپ نے شاہ غسان کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ جناب تم نے اس غریب آدمی کو تھپڑ مارا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ دیکھتے نہیں ہیں، اس کو نہیں پتہ ہے کہ میرے جبے کے اوپر اس نے پاؤں رکھا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ جبہ اتنا لمبا سلوانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ نیچے لٹک جائے؟ یہ ذمہ داری تمہاری تھی، اس جبے کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اور انہیں الٹیمیٹم دیا کہ صبح تک اسے منا لو، نہیں تو کل ہم تمہیں اسی طرح تھپڑ مروائیں گے جس طرح تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے۔ وہ رات بھر مناتا رہا ہے شاہ غسان، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ جہاں عدل کرنے والے مضبوط ہوتے ہیں وہاں عدل لینے والے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ ہماری تباہی اور ناکامی ہے بھی اسی لیے، عدل کرنے والے عدل نہیں کرتے ہیں اور لینے والوں کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب تک عدل لینے والے اپنے اندر مضبوطی نہیں پیدا کریں گے وہ معاشرے میں تھپڑ کھائیں گے۔ بالکل آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ تھپڑ ہیں جو ہمیں پڑھ رہے ہیں آپ کی اور عام پاکستانیوں کی اس عدالت میں، اس انصاف میں کیا گنجائش ہے؟ یہ تھپڑ ہی جو ہم کھا رہے ہیں اور 75 سال سے کھا رہے ہیں، اور یہ تھپڑ مسلسل لگتے رہیں گے جب تک اس ملک کے اندر اللہ کے دین کا اور عدل کا نظام نہیں آتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صبح کا جب وقت ہوا ہے تو وہ شاہ غسان وہاں سے بھاگ کر راتوں رات عیسائی ہو گیا ہے۔ کسی نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہا اتنا تکڑا آدمی، اتنے وسائل والا آدمی، ایک سلطنت کا بادشاہ ہے، وہ تمہاری وجہ سے بھاگ گیا ہے، آپ نرمی کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو اور اس بندے کی اہمیت کو گنوا رہے ہو؟ یاد رکھو عمر کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون آیا ہے اور کون کس درجے کا ہے۔ عمر نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اگر کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے تو میرے نزدیک وہ غریب بھی بادشاہ ہے۔ اگر اس ملک معاشرے کا تکڑا آدمی بھی قانون کو توڑتا ہے تو عمر یہ نہیں دیکھے گا کہ قانون کو توڑنے والا کون ہے، بلکہ عمر یہ دیکھے گا کہ اللہ کا قانون اسے کیا سزا دیتا ہے۔ جب تک قانون ہمارے ملک میں، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، ہمارے ملک کا قانون اندھا نہیں ہے۔ قانون اندھا ہونا چاہیے، قانون کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جرم کرنے والا کون ہے، قانون کو یہ دیکھنا ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کی سزا کیا ہے۔ قانون اندھا ہونا چاہیے۔ ہمارا قانون تو 4 آنکھوں والا ہے، اس کی تو 4 آنکھیں ہیں۔